الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان خدا کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں ایک طرف اور ایمان کی دولت اور نعمت ایک طرف۔ یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کو انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے انسان کو یہ خاص اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش ہوتی ہے، اس کا انعام ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پر جو وہ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مومن بندے پسند ہیں۔ ایمان والے بندے کی وجہ سے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایمان والا اور اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ یہ ایمان والے کی ایک قیمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمت اور دولت ایک طرف اور ایمان والا ایک طرف۔ تو اسی وجہ سے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور دولت ہمیں دے دی، ایک مسئلہ اس کے مل جانے کا ہے، دوسرا اس کے بچانے کا ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مصیبت ہے اور حالات ہیں وہ ایمان کے بچانے کی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور دنیا ایجادات میں اپنی مثال بنتی جا رہی ہے اور روزانہ نئی نئی چیزیں اور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ایمان کے لٹیرے بڑھتے جا رہے ہیں اور دین و ایمان کے سوداگر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور قرب قیامت سے پہلے ایمان والوں کا اور ایمان کا حال یہ ہوگا کہ انسان صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر۔ تو یہ حال بن جائے گا۔ آج ہمارا حال تقریباً وہی ہے، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ایمان ہم اپنا محفوظ کیسے رکھیں۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے محفوظ کرنے کے دیے ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد ہی ایمان محفوظ رہ سکتا ہے اور بچ سکتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر 100% یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل بھروسہ کہ حضور کا ہی طریقہ ہمیں نجات دلوائے گا اور 100% جنت میں لے جانے کا واحد یہ راستہ ہے۔ آخرت کا یقین اور آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کا یقین اور جنت اور جہنم کا تصور۔ ایمان ایسے لٹتا ہے کہ انسان کو دل کہہ رہا ہو گناہ کر لے اور یہ یقین اللہ کی طرف سے آ رہا ہو نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تجھے تیرے اچھے عمل پر خوشی محسوس ہو، اذا سرت کا حسنتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیرے نیک عمل پر خوشی محسوس ہو تو مومن ہے، اور جب تجھے تیرے برے عمل پر برائی محسوس ہو، برا لگے تو مومن ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں خوشی ہو اور برے عمل میں انسان غمگین ہو جائے،
اداس ہو جائے، دل بے قرار اور بے چین ہو جائے۔ اسی لیے مومن کامل کو گناہ ہونے کے بعد توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو روٹھا ہوا اور اللہ کو ناراض انسان دیکھ نہیں سکتا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جب ایمان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، تنہائیاں اللہ سے مضبوط ہوتی جاتی ہیں، تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، انسان دھیرے دھیرے دنیا کی طرف سے نظر ہٹا کے اللہ اور آخرت کی طرف نظر کرتا ہے۔ یہ ایمان کے بڑھنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایمان کوئی بھی چیز دنیا میں بڑھنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کے خوب تذکرے کیے جائیں، اس کے بارے میں خوب فکریں کی جائیں۔ ایمان کے بڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایمان کے تعلق سے انسان کو 24 گھنٹے فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھوں سے ایمان نہ لٹے، میری زبان سے ایمان نہ لٹے، میرے کانوں سے ایمان نہ لٹے، میرے کسی عمل سے میرا ایمان برباد نہ ہو، میرے کسی کام سے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہ آئے، اس بات کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب جو اپنے ایمان کو لے کر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسئلہ سارا کا سارا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایمان کو بچانے کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کو جنت میں دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اب ایمان بچے گا کیسے؟ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے شمسی اعتبار سے، عیسوی نیا سال، بہرحال سال تو سب کا ہی ہے، اور نہ جانے اس سے پہلے کتنے سال بدل گئے۔ اللہ کرے اس سال امت کا حال بدلے اور ہم بدل جائیں۔ یہ آنے والا سال روزانہ نکلنے والا سورج یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ بھائی آج جو کچھ نیک عمل کرنا ہے کر لے، کل دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ عمر کا حصہ برف کی طرح، عمر کا لمحہ لمحہ کم ہو رہا ہے اور انسان پگھلتا جا رہا ہے، اور انسان اپنی موت کی طرف گامزن ہے، اور اس کو یہ قبر کے گڑھے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ احتساب کا موقع ہے، یہ جائزہ لینے کا موقع، یہ کیلکولیشن کا ٹائم ہے، یہ اپنے آپ سے بات کرنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کا ٹائم ہے، اللہ سے قربت کتنی ہوئی، دوری کتنی ہوئی، کون سے کام اللہ کے، رسول کے اور انسانیت کی خوشی کے کیے، اور کون سے کام اللہ کو ناراض کرنے کے کیے۔ تو ایمان ایسے بچے گا جب اس کے اسباب سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگی جائے، اور جو بندہ نیک عمل کی توفیق مانگتا ہے اللہ اس کو عنایت فرماتے ہیں، اور جو بندہ عمل صالح کی توفیق ہی نہیں مانگتا اللہ سے، یا اللہ توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، اچھے اچھے کام کروں، وہ برے اعمال میں ہی زندگی گزارتا اور یوں ہی مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں نہ مانگنے والوں کو تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جو خاص کرم دعائیں مانگنے والوں پر ہوتا ہے وہ اور بندوں پہ نہیں ہوتا، کہ مانگنے والا قریب سمجھا جاتا ہے اور وہ مانگتا مانگتا خدا کے قرب کا مقام طے کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سے ایک تو ایمان کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب مانگنا چاہیے، دوسرے کہ اسی لیے دعا سکھلائی گئی ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ جب تک تو نہ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں نہ نیکی کر سکتا ہوں، آپ کی توفیق عمل کی بدولت انسان چلتا ہے۔ اگر عمل کی توفیق نہ ملے تو انسان کیا ہے؟ تو سارا مسئلہ توفیق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص توفیق دے دے کہ بندے تجھ سے یہ کام ہونا ہے، تجھ سے یہ کام ہونا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے قرب کا مقام بھی نصیب فرماتے ہیں، اپنی قربت بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر بندے کو احساس ہوتا ہے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ اللہ ہاتھ خالی نہیں جانے دیں گے، لیکن جب معصیت کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ہم پڑے ہوتے ہیں، اور وہ چھپ نہیں، کیونکہ دعا کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے۔ دعا کی فوری
قبولیت کا تعلق یہ تقویٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دیکھتا ہے کہ ٹھوک بجا کے یہ اس کا لیول کیا ہے بندے کا. یوں تو کافر فاسق فاجر کی بھی سنتا ہے وہ، لیکن جو بندہ بار بار دعائیں کرتا ہے پھر وہ اپنی زندگی میں غور کرے کہ میری زندگی میں مکمل تقویٰ نہیں آیا، تنہائیاں ہماری پاک نہیں ہوئیں، ہماری خلوتیں پاک نہیں ہوئیں. ہم جب یکسوئی میں جاتے ہیں تو بالکل جاتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے ہمارا. اور انسان کی اصلی حقیقت اور انسان کی اصل حالت اور انسان کا اصل کردار وہی ہوتا ہے جو تنہائیوں میں ہوتا ہے. محفلوں میں تو سبھی نیک بن جاتے ہیں. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اور ایک دو چار باتیں عرض کرنی ہے. جمعہ کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے دو چار باتیں ایسی اصلاح کی موٹی موٹی آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اصلاح فرما دے. ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ امت کئی سارے مسائل سے دو چار ہے، اور اب آج جو ہے معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ امت کے ساتھ اتنے مسائل ہیں کہ جو حل کرنے جائیں تو ایک لمبی اور طویل فہرست ہے. میں ایک وہ پورے درد دل ہے مکمل، ایک سارا کا سارا ایک قصہ درد ہے، وہ اس کی ایک طویل فہرست ہے اور ایک لمبی بات ہے. وہ اس سلسلے میں اور اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. بس اتنا عرض کروں گا، دو باتوں پر غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی نافع بنا دیجئے اور انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، مانوتا کے لیے بھی نفع بخش بنا دیجئے. بات یہ ہے کہ آج پورے ملک کے اندر ایک آگ لگائی جا رہی ہے، اور آگ یہ لگائی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر تیزی کے ساتھ لو جہاد کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے. اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے. یہ جو مسئلہ چھڑا ہے اس کی اصولی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنا مقصد ہے. میں صاف طور پہ عرض کر دیتا ہوں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ایسے کیسز کو دکھا کر ان کو مضطرب اور بے چین کر دیا جائے، پھر یہ سارے کام دھندے چھوڑ کے اسی پہ لگ جائیں اور اس کے حل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں کی میں تعداد، خواتین کی، پڑھی لکھی خواتین اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ارتداد کی. ارتداد کی بنیادی وجہ دو چیزیں، ایک گھر کا ماحول اور گھر کی تربیت، اور دوسرا جو نظام تعلیم ہم نے چنا ہے، ماں باپ نے چنا ہے، وہ نظام تعلیم. یہی بات رٹ لگائے جا رہا ہوں میں 2 سال سے، جب سے میں آیا ہوں پڑھ کر اور جب سے حالات درست ہوئے ہیں کیمرے پر آیا ہوں تب سے میں یہی رٹ لگا رہا ہوں. نظام تعلیم بدلیں آپ. کو ایجوکیشن سسٹم وبال جان ہے، کو ایجوکیشن سسٹم وبال جان ہے. ایسے کالجز اور ایسے اسکول اور ایسے انسٹیٹیوٹس اور ایسی یونیورسٹیاں یہ آپ کے بچوں کے ایمان کے لوٹنے کے اڈے ہیں جہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہو اور کو ایجوکیشن ہو، اور وہاں پر تمام مذہب کے لوگ آتے ہوں. ہمارے یہاں گھروں کا نظام اتنا پختہ نہیں ہوتا دینی کہ ہمارے بچے جا کر ان کو دعوت دیں اور اپنے عمل، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار اور اپنے مذہب کو ان کے سامنے پیش کریں. بلکہ ہمارے یہاں یہ ہونا تھا کہ ہمارے بچے جاتے تو ان کو قرآن کا ہدیہ دیتے، سیرت طیبہ دیتے اور ان کو بتاتے یہ اسلام ہے، یہ فالو کرو. لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ وہ جو بچے ہمارے وہاں گئے ان سے متاثر ہو گئے دوسری قوموں سے. دوسری قوموں سے متاثر ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے مذہب کو انہوں نے قبول کر لیا، اور یہ سمجھا کم از کم اتنا تو ضرور ذہنوں میں بات آئی کہ نہیں، بات ساری دھرم اچھے ہیں، سبھی مذہب اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، دین تو اسلام ہے صرف اور صرف. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کے علاوہ کوئی لے کر آئے گا ردی کے ٹوکرے میں، نہیں جانتا، نہیں مانتا اللہ کو صرف اور صرف خالص توحید ہی پسند ہے، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کا طریقہ اختیار کرنے والے پسند ہیں. تو ہمارے جوانوں کو تو وہاں جانا تھا تو اس طرح ٹرینڈ ہو کے جاتے ہو، جس طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. یہ ذمہ داری ماؤں پر عائد ہوتی ہے، والدین پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ طے کریں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، پھر اس کے بعد نظام ایسا بن گیا. اب پھر ایک مسئلہ ہے بہت زیادہ
نکاح میں تاخیر کا، نکاح لیٹ کرنے کا، یہ بات تو آج تک نہیں سمجھ سکا میں کہ بچوں کے نکاح میں دیری کیوں کی جاتی ہے۔ صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے بچوں کے نکاح میں، لڑکوں کی طرف سے ایک مسئلہ ہے کہ لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، لڑکیوں کی طرف سے مسئلہ ہے کہ ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جو آنے والی آئے گی یا لڑکا جس سے نکاح کرے گا وہ اپنا رزق لے کر خود بخود آئے گی، تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ لڑکے کو چاہیے کہ اپنی ارننگ کی کوشش کرتا رہے اور اسباب اور ذرائع تلاش کرتا رہے، اور کس طریقے سے پیسہ آئے گا اور کس طریقے سے دنیا میں خوشحال رہ سکتا ہے اس کے ذرائع وہ تلاش کرے۔ اس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی بہت لمبی چوڑی جو ڈگریاں کرواتے ہیں اس زمانے کے اندر، ڈگری والے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ہنر سکھائیں۔ ہنر اگر اس نے ہنر سیکھ لیا تو وہ دو پیسے خود کما سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر والدین اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بچے کو بزنس کرا سکیں کچھ چھوٹا موٹا سا، کہ جس سے روزی روٹی چل جائے، آدھی روٹی کھا لیں، اتنا اچھا نظام ہو جائے، تو پھر تجارت کرانا چاہیے، چھوٹی موٹی کوئی بزنس کرا کے بچوں کو دے دینا چاہیے۔ جاب کے انتظار میں اس کی عمر نکل رہی ہے، یہاں پر شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، شادیاں تاخیر سے کرنے کی وجہ سے معاشرے میں ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح کے کو عروج دے دیا جاتا، حکومتی گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے اس میں آج کل تو، لیکن اس میں اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ لوگ بہت بعد میں سوچتے ہیں، اسلام پہلے بتا چکا ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور گھر میں چونکہ تربیت کا نظام نہیں ہے کوئی، وہ ایجوکیشن سسٹم کو ہی سمجھ رہے ہیں، ساری تعلیم اور ساری تربیت یہیں پر ہے، اور اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، لڑکے بھی موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں موبائل کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں صاف طور پہ اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت زیادہ یہ یہاں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے والدین کی، کہ والدین صاف طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کا پورا خیال کریں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ ذمہ داری صرف والدین کی نہیں ہے بلکہ تمام مسلم دانشوروں کی، تمام مسلم انٹلیکچوئلز کی، اور سارے پروفیشنلز کی، اور سارے تجارت کرنے والوں کی، اور سارے پڑھے لکھوں کی، اور ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور یہ کہ ہمارے عام سب کا ایمان بچے اس کی فکر کریں۔ اور ایمان کے بچنے کے لیے ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی دین کے کام سے جوڑ دیں، اپنے آپ کو کسی دین کے کام سے جوڑ دیں، انشاءاللہ ایمان اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب دین کی فکریں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، دیندار لوگوں کے ساتھ بندہ جڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایمان اس کا سلامت رکھیں گے، کیونکہ جہاں جاتا ہے اس کے اثرات کو قبول کر لیتا ہے۔ عطر فروش کے پاس جائے گا تو خوشبو لے کر آئے گا، اور کوئلے والے کے یہاں جائے گا تو اپنا کپڑا گندا کروائے گا۔ تو سیدھی بات ہے کہ بھئی دیکھو، ایمان کے بچانے کے لیے کسی دین کی محنت سے انسان اپنے آپ کو جوڑ لے، اور دوسرا یہ کرے کہ علماء سے، اللہ والوں سے تعلق مضبوط کرے۔ ہر جگہ ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، وہ سوال کرنے کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذہنوں میں باضابطہ ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنا ذہن خراب کریں، اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ سوال ایسا، یہ سوال ایسا، اسلام میں یہ کیا ہے، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات موجود ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو پریشان کرنے کے لیے چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور میں والدین سے کہوں گا، پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ بچوں کے فرینڈ سرکل پر خوب نظر رکھیں اور موبائل ایپس کی نگرانی کریں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اور کس کس سے ملتے ہیں، کیونکہ سنگت جیسی سنگت ویسی رنگت، اور انسان جیسا ہوتا ہے، جیسا المرء علی دین خلیلی، انسان تو اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، جیسا وہ کرے گا ویسا یہ کرے گا، وہ کہے گا چل میرے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کر لے۔ تو بھی اسلام بالکل صاف دو چار کی طرح صاف مذہب ہے، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ کسی کو برا نہ کہیں، کسی مذہب کو، یہ ہماری تعلیم ہے، نہ کسی کے معبودوں کو، نہ کسی کے دیوتاؤں کو برا نہیں کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں کام پازیٹیو انداز سے کرنا ہے۔
اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں، یہ گزارش ہے بس۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے بچوں کے ایمان کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں صاف طور پہ، گھر کی بیٹی جہنم میں جائے گی، سب کو لے کے جائے گی اگر اس کی تربیت کی فکر نہ کی گئی تو۔ آج کل مائیں، میں جب کہتا ہوں تو پھر بری لگتی ہے بات کہ نماز پڑھنے کے لیے بچیوں کو بہت کم کہا جاتا ہے، بہت کم۔ تربیت اسی کا تو نام ہے کہ ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کی جائے۔ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعمیر کا مشن دیا ہے اور اچھے انسانوں کو سنوارنے کا مشن دیا ہے۔ اگر وہی کام نہیں ہو رہا ہے پھر اس عورت سے، تو یہ عورت بیکار ہے، یہ ہڈیوں کا گوشت کا ڈھانچہ ہے۔ تو جو جس کا کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ یہ یورپ کی بہت بڑی سازش ہے کہ عورت کو بازار میں سیام لا کر، عورت اور مرد کو مساوات کی بات کر کے اور ایک جیسا بتا کر کہ عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کے چلیں، اس نے پوری کی پوری مسلمان برادری کی تمام خواتین کو یہ پیغام دے دیا کہ آزادی چاہیے عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جتنی آزادی دی ہے گھر میں رہنے کے بعد اور شوہر کی خدمت کے بعد اور بچوں کی تربیت کے بعد، اس کی آزادی تو یہ کہ جنت کا مال ہے، یہ گھر میں رہ کر اس سے بڑی کیا اچیومنٹ چاہیے اس کو؟ عورت کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ جنت کا مال ہے۔ جنت کے علاوہ بھی عورت کا کوئی مشن نہیں ہونا چاہیے کہ جنت، بس یہ کہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہو، معاشرے میں اچھا انسان پیدا ہو، اچھا فرد بنے یہ معاشرے اور سوسائٹی کا۔ تو ان باتوں کی فکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔